أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحضرت الأنفس الشح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پہ بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا اور پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس امت کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس امت کو دیگر جتنے بھی نبی تھے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ اللہ جی یہ امت ہمیں عطا فرما۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس امت کے فضائل سنے تھے کہ یہ امت اللہ کی تعریفیں کرنے والی ہوگی، استغفار کرنے والی ہوگی، اللہ کا شکر کرنے والی ہوگی۔ تو سارے نبیوں نے یہ دعائیں مانگی کہ اللہ جی یہ امت ہمیں عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ امت تو میرے احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور بعضی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ جی ہمیں یہ امت نہیں دیتے تو اس امت میں ہمیں بھیج دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور آخر زمانوں میں جب امام مہدی آئیں گے اور تب جو ہے دجال کا جو فتنہ نمودار ہونا ہے، اس دجال کے فتنے کو، دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی نہیں بلکہ بطور امتی بن کر آئیں گے اور اس دجال کو قتل کریں گے، دجال کے فتنے کو ختم کریں گے۔ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ آج ہم سب کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی امت کے لیے ہی دعائیں کرتے رہے، پوری زندگی اپنی امت کے لیے ہی رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے التجائیں کرتے رہے، اور کل قیامت والے دن اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کے لیے ہی التجائیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنی امت کو جنت تک پہنچانے کے لیے دعائیں کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو محترم حضرات، ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جتنے بڑے نبی کے ہم امتی ہیں اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں، اتنے بڑے بڑے کام، اتنے بڑے بڑے اللہ رب العزت
نے جو ہے معاملات لگائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اور حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے آنے والی ساری امت کو یہ بتا دیا کہ اے امت مسلمہ، تم عام لوگ نہیں ہو، تم لوگ دنیا کے اندر کمانے کے لیے، تم لوگ دنیا کے اندر کھانے کے لیے، تم لوگ دنیا کے اندر کاروبار کے لیے، تم لوگ دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کے لیے، تم لوگ دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ تمہارے ذمے بہت بڑا اللہ نے کام لگایا ہے، تمہارے ذمے بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ رب العزت نے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی، فرمایا کہ ظلم سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ میں ظالم ہوں اور نہ میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے اوپر ظلم کرے، اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ ظالم نہیں ہے اور اللہ ظلم کو پسند نہیں فرماتے۔ تو وہ جو ذمہ داریاں، وہ اعمال، انہی میں سے ایک ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظلم سے بچو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے امتیوں، اے مسلمانوں، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے قیامت والے دن کی اندھیریاں ہی اندھیریاں تمہارے لیے بنا دے گا، اور یہ اندھیری رات ہوگا تمہارے لیے، یہ کل قیامت والے دن ہی تمہارے اوپر جو ہے تمہارے چہرے کے اوپر ظلمتیں ڈال دے گا اگر تم ظلم کرو گے۔ تو فرمایا ظلم سے بچو، کوئی بندہ دوسرے بندے پر ظلم نہ کرے، کوئی بندہ دوسرے بندے پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ یہ ظلم جو ہے کل اندھیری رات کی طرح تمہارے اوپر وبال بن کے قیامت والے دن آ جائے گا۔ تو محترم حضرات، آج دیکھیں ظلم عام ہے، ہر بندہ دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر ظلم کی جو یہ بدعملی ہے، یہ دن بدن جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس ظلم والے عمل سے، بدعملی سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ذرہ برابر بھی کوئی بندہ دوسرے پہ ظلم کرے گا، کل قیامت والے دن بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی۔ اور ظلم کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی چیز کو اس کے محل کے بغیر، اس کے محل کے علاوہ استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کے مقام، اس کے محل کے علاوہ اس کو استعمال میں لانا، اس کو اپنے کام میں لانا، فرمایا یہ ظلم ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اس ظلم والے عمل میں، بدعملی میں کتنے زیادہ مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ دوسرے پہ ظلم کر رہا، مالک ہے تو وہ نوکر پر ظلم کر رہا ہے، نوکر ہے تو وہ مالک پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ کس طرح کہ جو اس کے ذمہ کام لگا ہے، اس کام کے اندر وہ ڈنڈی مار رہا، اس کام کے اندر وہ بدعملی کر رہا، تو وہ نوکر بھی ظالم ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے دیکھے تو وہ آج جو ہے کتنا ظلم کرتے ہیں، جانوروں کے اوپر ظلم ہو رہا، حتیٰ کہ شریعت نے جانوروں کے حکم بھی بیان کیے ہیں۔ تو شریعت کے وہ حکم جو جانوروں کے معاملات میں ہیں، اگر ہم پورے نہیں کر رہے تو ہم ظالم ہیں۔ ہم اگر جانوروں کو ان کے طاقت سے زیادہ ان سے کام لے رہے ہیں تو ہم ظالم ہیں۔ اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ ہم اس میں بوجھ ڈال رہے ہیں تو ہم ظالم ہیں۔ الغرض جو بندہ، جس کے ذمہ اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے، اس ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے شریعت کے دائرے میں پورا نہیں کر رہا تو وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ تو یہ ظلم جو ہے
آج معاشرے کے اندر عام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے، پوری امت کے اوپر عذاب ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ہم سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، ہم سے کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو، کسی کی ہم تلفی ہم نہ کریں۔ وہ صحابہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے، اور آج امت مسلمہ نے اس بات کے اہتمام کو چھوڑا، جس کی وجہ سے ساری کی ساری امت مسلمہ وہ اس ظلم کی بدعملی میں مبتلا ہو چکی ہے، ظلم کی بدعملی کے اندر وہ مبتلا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے فیصلے اور جو ہے عذاب والے فیصلے اور بے برکتی والے فیصلے وہ اللہ کی طرف سے اتر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے، اللہ نے فرمایا ظلم کو چھوڑو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الظلم، اے امت ظلم کو چھوڑو، تو لیکن آج امت نے اس حکم کو چھوڑ دیا، یعنی کہ ظلم کو نہ چھوڑا، اللہ کے حبیب کے حکم کی نافرمانی کی، ظلم کو اپنایا، جس کی وجہ سے آج جو ہے امت مسلمہ پریشان ہے، امت مسلمہ پریشان ہے۔ ہر بندہ اس ظلم والی بدعملی میں مبتلا ہے، اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، ہم جو ہے بڑے پاک صاف ہیں، ہم بڑے جو ہے حاجی نمازی ہیں، ہم تو نماز بھی بڑے پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دین کے اور کام کرتے ہیں، لیکن اس ظلم کو نہیں چھوڑ رہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پریشانی والے اور جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بے برکتی والے فیصلے اتر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا ظلم چھوڑ دو، کیونکہ یہ ظلم کل قیامت والے دن تمہارے لیے ظلمات اندھیریاں بنے گا، تمہارے لیے مصائب بنائے گا، تمہارے لیے قیامت والے دن پریشانی کا سبب ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اتقوا الشح، کہ بخل کو چھوڑ دو، کنجوسی کو چھوڑ دو، کیوں فرمایا فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ اس بخل کے بدعملی نے، یہ عمل نہیں، یہ بدعملی ہے، یہ گناہ ہے، فرمایا اس بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، یہ بخل کی جو بدعملی ہے، فرمایا اس نے تم سے پہلی جو قومیں تھی ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ فرمایا ان کو ہلاک کس طرح کیا، فرمایا کہ فَإِنَّهُ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، کہ اس بخل نے پہلی قوموں کو ابھارا کہ وہ جو ہے اپنے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں، ایک دوسرے کو قتل کریں۔ فرمایا اس بخل کی بدعملی نے ان کو اس چیز پہ ابھارا، تو لہذا تم اس بخل سے بھی بچو، کنجوسی سے بچو، بخل سے بچو۔ اور فرمایا کہ ایک تو اس نے ان کو ایک دوسرے کا قتل کرنے پہ ابھارا، خون بہانے پہ ابھارا، دوسرا کہ فرمایا کہ جو چیز جو ہے وہ حرام تھی وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، کہ اس بخل نے پہلی قوموں کے اندر حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، کہ ان کے اندر بخل آیا، ان قوموں میں بخل آیا تو انہوں نے جو پھر حلال اللہ کی جو حرام چیزیں تھی ان کو بھی حلال کر دیا۔ تو لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو ظلم سے بچو، دوسرا اس بخل کی بیماری سے بچو، یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بدعملی ہے۔ اور بخل یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں کنجوسی کرنا، فرمایا اس کنجوسی کے عمل سے بچو، یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ یہ تمہیں قتل تک ابھار دے گی، یہ تمہیں دوسرے کا خون بہانے تک ابھارے گی، اور یہ اتنا ابھارے گی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، جو چیزیں اللہ نے کہا یہ نہیں کرنی ہے، اللہ کے حبیب نے کہا یہ حرام ہے، یہ بخل اور کنجوسی تمہیں اس تک لے جائے گی کہ تم کہو گے جی حلال ہی ہے، آنے دو،
حلال ہے۔ تو حضرات ہم باریک بینی سے دیکھیں، آج ہم ظلم کے اندر بھی مبتلا ہیں، اور یہ بخل کی بیماری اس کا تو پوچھا ہی نہ۔ بخل کی بیماری یہ امت مسلمہ کے اندر بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ بخل، کنجوسی یہ بہت زیادہ عام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ مال کی محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ اور یہ بخل، مال کے معاملے میں بخل اور کنجوسی دنیا کے معاملے میں یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ یہ کنجوسی اور بخل جو ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، یہ انسان کی طبیعت کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کے فطرت میں کنجوسی موجود ہے، انسان کی فطرت میں بخل موجود ہے، لیکن وہ بخل اور وہ کنجوسی ایک حد تک جو ہے اگر ہے تو وہ جائز ہے۔ جب وہ اس حد سے تجاوز کرے گی، اس حد کو پار کرے گی جو شریعت نے مقرر کی ہے، تو وہ پھر کیا بنے گی؟ وہ ظلم بن جائے گی، اور وہ جو ہے انسان کو خون پر ابارے گی، اور وہ انسان کو محارم اللہ کی حلال کردہ چیزیں ان کے اندر مبتلا کرے گی جب وہ اس حد کو کراس کرتا ہے۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اس بخل کی کیا حد ہے، کہ انسان کس حد تک بخل کر سکتا ہے، اس کی حد کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا، کیونکہ مال کی محبت ہے تو مال کی محبت میں انسان کنجوسی کرتا ہے اور بخل کرتا ہے۔ تو فرمایا اس حد تک تو بخل جائز ہے کہ تم مال اتنا کماؤ کہ وہ تمہاری ضرورت پوری کرے، اس حد تک تو بخل جائز ہے کہ مال کی حفاظت کرو، حتیٰ کہ اس کی مال کی حفاظت تمہارا اپنا ذاتی جو مال ہے جائز مال ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی حفاظت کرتے تمہاری جان بھی جاتی ہے تو اس پہ بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ اتنی فرمایا کنجوسی جائز ہے، اتنا بخل، اس حد تک کا بخل شریعت میں فرمایا وہ جائز ہے، لیکن اس حد تک کا بخل، اس حد تک کا بخل کہ وہ نہ حلال کو تمہارے اندر تمیز رکھے نہ حرام کی تمیز رکھے۔ مال آ رہا حلال طریقے سے تو آنے دو، مال آ رہا سود کے طریقے سے تو آنے دو، زیادتی کے طریقے سے تو آنے دو، ظلم کر کے مال کمانے تو آنے دو۔ تو فرمایا یہ بخل جائز نہیں ہے، یہ بخل اور یہ کنجوسی فرمایا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور آج جو ہے امت مسلمہ کے اندر یہ بیماری بھی عام ہے کہ جو ہے بخل بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا؟ مال کی محبت ہے، مال کو ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، مال کو جمع کرنے کی بیماری ہے۔ تو اس مال کے جمع کرنے کی بیماری نے آج ہمارے اندر بخل اور حسد یہ بہت زیادہ کر دیا ہے۔ بخل اور حسد اس حد تک کر دیا ہے کہ آج قتل ہو رہے ہیں اس مال کی وجہ سے، آج جو ہے ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں اس مال کی وجہ سے۔ تو شریعت نے کہا کہ مال جو ہے وہ اس حد تک کمانا ہے کہ وہ تمہیں ایک حد تک جو ہے ایک حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنے دے، لیکن آج ہم نے بخل کی وہ حد تجاوز کر دی ہے۔ مال ہمارے پاس جو ہے وہ اربوں خربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بخل اور کنجوسی اتنی ہے کہ آج امت مسلمہ کی جو ہے 95% سے زائد لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر جو ہے بخل آ گیا۔ اور اس بخل نے جو ہے آج لوگوں کو زکوٰۃ سے روکا ہوا ہے۔ مال ہے، بینکوں میں پڑا ہوا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کا حکم زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی جا رہی؟ کیونکہ مال کی محبت ہے دل کے اندر، مال کی محبت ہے۔ تو اس مال کی محبت نے ہمارے اندر امت مسلمہ میں بخل والی بیماری
جس سے اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الشح کہ بخل سے بچو. آج وہ بخل کی بیماری آ گئی. اب وہ بخل کی بیماری کیا مال خرچ کرنے نہیں دے رہی. تو مال جو ہے ہم نے خرچ کرنا ہے وہ دینی کاموں کے اندر، جائز معاملات کے اندر. آج جو ہے امت مسلمہ کے اکثر امیر لوگ، اکثر مالدار لوگ وہ حج چھوڑ بیٹھے ہیں، حج نہیں کر رہے. اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ مال جمع کرنے کی ہوس ہے، مال جمع کرنے کی ایک محبت بنی ہوئی ہے دل کے اندر، جس کی وجہ سے آج لوگوں نے حج چھوڑ دیا. اللہ کا حکم حج ہے، اس کو آج امت نے چھوڑا ہوا ہے. وجہ اگر بنیاد دیکھی جائے تو وہ یہی بخل ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو. تو آج زکوٰۃ چھوٹی ہے بخل کی وجہ سے، حج چھوٹا ہے بخل کی وجہ سے. صدقہ خیرات کرنا اس کا ماحول ختم ہو چکا، صدقہ خیرات کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ بخل آ گیا ہے کہ مال کو بس جمع کر کے رکھنا ہے، مال کو خرچ نہیں کرنا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخل، یہ کنجوسی، یہ بڑی بیماری ہے، اس سے بچو، کیونکہ یہ تمہیں جو ہے خون بہانے تک لے جائے گی. کیونکہ مال انسان جب جمع کرتا ہے اس کے ذہن میں پھر یہی بات ہوتی ہے کہ بس مال ہی جمع کرو، مال کو جمع کر کے رکھو، اس کو خرچ نہیں کرنا. تو جب اس کو مال کے معاملات میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ پھر اس حد تک چلا جاتا ہے، قتل و غارت، دوسروں کا خون بہانا. وہ پھر انسان اس میں تمیز نہیں کرتا. اور یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اب اس کے اندر ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے کہ مال کو جمع کرنا ہے. اب وہ جب مال کو جمع کرنے کی دھن ہے، مال کو جمع رکھنے کی دھن ہے، اب پھر وہ تمیز نہیں کرے گا کہ مال حلال ہے حرام ہے، کیا چیز ہے، کس ذریعے سے یہ آ رہا ہے. تو فرمایا یہ تمہیں جو ہے یہ اللہ کے محارم تک لے جائے گا، بخل اور کنجوسی. بخل اور کنجوسی اس کی حد بتا دی. حد یہ ہے بخل کی حد، کنجوسی کی حد یہ ہے کہ اپنی ضرورت تک کا مال جمع رکھو، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرو، بس اس کے علاوہ جو زائد مال ہے اس کو جمع نہیں کرنا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. اپنی ضرورت تک کا بخل یہ جائز ہے، ضرورت سے زائد کا بخل یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اس بخل کی ممانعت اس حدیث میں جو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، اس بخل کی ممانعت کی گئی ہے. اگر بخل جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، اپنی ضرورت تک کا مال انسان جمع کر رہا ہے، اپنی ضرورت بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو صدقہ خیرات دینے کے لیے اس نے مال رکھا ہوا ہے، اور سالانہ زکوٰۃ بھی اپنے مال سے نکال رہا ہے، تو اس حد تک کا بخل اور کنجوسی تو جائز ہے. اس سے اوپر جب جائے گا انسان تو پھر وہ ظلم میں جائے گا، پھر وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر مبتلا ہوگا. تو یہ بخل فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ بخل اور یہ کنجوسی جائز نہیں ہے. پہلے زمانوں میں اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہم تو مال کو جمع کرتے ہیں، مال کو ہم جو ہے کہتے ہیں نہیں سنبھال کے رکھو، مشکل وقت میں کام آئے گا. بعض اللہ کے نیک لوگ ایسے بھی ہیں ان کے اندر ذرہ برابر بھی مال جمع کرنے کی دھن ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی ضروریات میں بھی وہ کہتے ہیں نہیں بس جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کی رضا میں خرچ کرو. وہ اپنی ضرورتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی جو ہے ضرورت کا بھی خیال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اس کو اللہ کی رضا میں ہی خرچ کرو. بس ان کے اوپر ایک ہی کیفیت رہتی ہے، وہ اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں کرتے، وہ مال کو محفوظ کرنے کا یا مال کو سنبھالنے کا بھی نہیں سوچتے. بعض اللہ کے ولی لوگ نیک لوگ ایسے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے مال کی وہ ذرہ برابر بھی محبت ہے ہی نہیں ہے.
قریب کے زمانوں میں ایک اللہ والے گزرے ہیں میاں جی محمد رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی بندے نے جو ہے کچھ مال دیا، ہدیہ دیا، کچھ اس دور میں اشرفیاں ہوتی تھی، اشرفیوں کی پوری تھیلی بھر کے ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت جی آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ اشرفیاں آپ اپنے جائز کاموں میں، آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں۔ وہ میاں جی محمد رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے وہ اشرفیاں لے کے رکھ دی، ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ مال رکھنا ہے، مال جمع کرنا ہے۔ ان کو کوئی ضرورت پیش آئی، انہوں نے وہ پوری تھیلی اٹھائی، انہوں نے کہا کیا بندہ آپ گنے اور اس مال کے گننے میں جو ہے اپنا وقت خرچ کرے۔ وہ سارے کی ساری تھیلی اٹھا کے بازار چلے گئے، جو چیز انہوں نے لینی تھی، ضرورت کی خریدنی تھی وہ لی، اور ساری تھیلی اس دکاندار کو دی، اور کہنے لگے جو تمہاری ضرورت کا جو تمہاری قیمت بنتی ہے اس چیز کی وہ نکال لو، باقی یہ تھیلی مجھے دے دو۔ یعنی کہ ایسے اللہ والے تھے، وہ اس مال کو خرچ کرنے کے اندر قیمت لی، تھیلی باندھ کے واپس دے دی۔ میاں جی محمد رحمت اللہ علیہ واپس بازار میں نکلے، جا رہے تھے، ایک چور نے ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی، وہ چور ان کے پیچھے بھاگا ہوا گیا، تھیلی چھینی اور بھاگ گیا۔ اب یہ جو اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کے بندے، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی کہ کوئی مجھ سے جو ہے تھیلی لے کے بھاگ گیا۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا، ہمارا کوئی 1000 روپیہ بھی لے کے بھاگتا تو ہم کیا کرتے؟ بھائی میرے پیسے ہیں، اور یہ جائز بھی ہے شریعت کے اندر کہ اپنے مال کا مطالبہ کرنا، مال کا دفاع کرنا، یہ جائز ہے۔ لیکن بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، بزرگ متقی لوگ، کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میاں جی محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی توجہ ہی نہیں کی کہ کوئی بندہ آیا مجھ سے جو ہے تھیلی اشرفیوں کی اس نے چھینی اور بھاگ گیا۔ وہ بس اپنی جس طرف اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اسی طرف جاتے گئے، اور جاتے جاتے اللہ سے یہ کہنے لگے زبان سے کہ اللہ جی اس مال کی محبت میرے دل میں ذرا بھی نہیں ہے، اور میں نے تو اپنی ضرورت کی چیز لینی تھی لے لی ہے، اب یہ جو چور لے کر گیا ہے میری یہ تھیلی اور اشرفیوں کی تھیلی، یہ جو چور لے کر جا رہا ہے یہ میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں، اور میں اس کے لیے جائز کرتا ہوں کہ اپنے کاموں میں یہ خرچ کرے، مجھے اس مال کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہے اللہ جی۔ اب وہ بات کر کے گھر چلے گئے۔ اب کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، متقی بندے تھے، ان کی دعا بھی تھی، اب وہ چور جو تھیلی لے کر گیا وہ پریشان ہو گیا، اس کو واپسی کا راستہ بھول گیا، کبھی بازار کی ایک گلی میں گھستا ہے، کبھی بازار کی دوسری گلی میں گھستا ہے، کبھی تیسری گلی میں گھستا ہے، اس کو اپنے گھر کا راستہ نہیں مل رہا۔ پورا دن گزر گیا، شام ہوگی، پورا محلہ پورا شہر وہ پھر رہا ہے، اب اپنے گھر کا راستہ اس کو نہیں مل رہا۔ اس زمانے کے چور بھی بڑے سمجھدار تھے، وہ چور سمجھ گیا، وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ جس بندے کی میں نے تھیلی لی ہے نا، یہ کوئی بڑا اللہ کا ولی بندہ ہے، بزرگ بندہ ہے، یہ جب تک میں اس کو واپس نہیں کروں گا میری جان نہیں چھوٹ رہی، نہ میں گھر پہنچ سکوں گا۔ اب اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی اس طرح کے بزرگ، اس طرح کا حلیہ، ان کا گھر کدھر ہے؟ لوگوں نے ان کا گھر بتایا، وہ دستک دی، میاں جی محمد رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچا، اس نے دستک دی، اندر سے انہوں نے دروازہ کھولا، وہ کہنے لگا حضرت جی میں وہی چور ہوں جو دن کو آپ سے اشرفیوں کی تھالی لے کے چلا گیا تھا، یہ اشرفیوں کی تھالی آپ واپس لے لیں مجھ سے، میں بڑا پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے واپس لوں گا ہی نہیں، کیونکہ یہ میں نے یہ اللہ کو بھی گواہ بنا کے یہ میں نے تیرے لیے حلال کر دی ہے، اور یہ مال سارے کا سارا تیرا ہو گیا، اب یہ میں واپس نہیں لوں گا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ مال تو میرے لیے الٹا عذاب بن گیا، میرے گھر کا راستہ مجھے نہیں مل رہا، میں گھر واپس کیسے جاؤں؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر اس چور کو راستہ ملا اور وہ اپنے گھر واپس گیا۔ تو بات کرنے کا اور یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے اندر مال کی ذرا برابر بھی محبت نہیں تھی، اس حد تک بھی محبت نہیں تھی کہ وہ جو ہے اپنی ضرورت کے مال کو بھی، اپنی ضرورت کے مال کی بھی حفاظت کرنا وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ مال عارضی چیز ہے، مال جو ہے یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرو، پھر ہی جا کے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے خوش ہوں گے۔ تو ہر وقت جو ہے وہ مال کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرتے تھے۔
اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین